واجب الحترام ذی وقار سادات کرام اور آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم، اس کا احسان عظیم ہے۔ اس کی توفیق سے ہم سبھی جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد گلزار مدینہ میں آئے۔ اللہ کریم سب کا آنا اپنی بارگاہ ربوبیت میں مقبول و منظور فرمائے۔ بڑا عظیم موضوع ہے اور اس موضوع کو بہت ہی کم بیان کیا جاتا ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے تھوڑے سے وقت میں حضور نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم سرور کائنات فخر موجودات فخر بنی آدم جان کائنات جان ایمان کائنات مخزن موجودات آقائے کل آقائے نامدار امام الانبیاء جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی نلین پاک کے حوالے سے چند ایک کلمات جو ہیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم تبرک کے قائل ہیں، کیونکہ چھوٹی سی چیز کی نسبت بھی بڑی شخصیت سے ہو جائے، وہ چھوٹی چیز پھر چھوٹی نہیں رہتی، وہ بھی بڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام نے نسبت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ نسبت جس کے ساتھ بھی ہو جائے تو بندہ اس کی نسبت کی وجہ سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اس کائنات کے اندر بڑے بڑے قبائل بنے، ذاتیں بنی، قبیلے بنے، تو یہ پہچان کے لیے ہے۔ اور یہ قبائل اور خاندان جو قبیلے ہیں یہ شروع اسلام سے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا اگر بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو، نسبت ہو، تو وہ بڑے لوگوں کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کہ کائنات کی ساری نسبتیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر حضور تک، اور حضور سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بھی بعد تک جو بھی قیامت کے دن رہیں گے، یہ ساری کی ساری نسبتیں جو ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہیں۔ حضور کی نسبت سے ہی ساری نسبتیں ہیں۔ اگر حضور کی نسبت نہیں تو کسی نسبت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، بڑوں کے ساتھ جو ہے جو نسبت ہو جاتی ہے اس کا ذکر جو ہے مرنے کے بعد بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ تبرک جو ہے ہم اپنے بڑوں کے، بزرگوں کے جو ہے تبرک کچھ یادداشتیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں، اور یہ طریقہ شروع سے آ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات تھے، آپ کے استعمال شدہ جو چیزیں تھیں جو آپ استعمال کیا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام کے ہاں بھی رہے اور بعد ازاں امت میں بھی اس کو بانٹا گیا۔ تو آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات دنیا میں محفوظ ہیں، دنیا میں موجود ہیں۔ اور کائنات کا جو سب سے بڑا جو تبرک ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، سرکار کی وجہ سے ملا، جو قیامت تک باقی رہے گا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ بھی نسبت ہے کہ اس کی نسبت، قرآن کی نسبت حضور کی ذات پاک سے ہے نا، سرکار کے اوپر نازل ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں بڑی بڑی چیزیں جو خصوصیات میں ہیں، جو اہم ہیں، ان میں سے ایک چیز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو استعمال فرمایا کرتے تھے، اس کا نام نلین شریف ہے۔ اس نلین کا ذکر ہم نے تھوڑا سا کرنا ہے سرکار کی محبت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے انسان کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر جو ہے ایک یہ بھی پہلو رکھا ہے کہ انسان کا لباس جو ہے وہ خوبصورت ہو۔ اچھا لباس انسان کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے لباس۔ اچھا لباس پہنے جتنی آپ کی ہستی ہے۔ لہذا غوث پاک اور امام مالک جیسے ہمارے بڑے بڑے اکابر اولیاء صوفیاء وہ اچھے سے اچھا لباس پہنا کرتے تھے، جو اس دور میں جو سب سے مہنگا لباس ہوتا، جو اچھا لباس ہوتا۔ دیکھیں جو باطنی جو معاملات ہیں وہ اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جو ظاہری جو انسان کے معاملات ہیں وہ دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر جو ہے اس میں کپڑوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان کی خوبصورتی جو ہے وہ کپڑے اگر وہ پہنتا ہے تو اس کی خوبصورتی جو ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو اس خوبصورتی میں جو ہے انسان کی جوتی بھی ہوتی ہے۔ انسان کی جوتی کی پہچان وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا جوتا پہننا، اچھا لباس پہننا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیات کریمہ پڑھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوتوں کا حکم کی فرمایا، نالین کا حکم کیا۔ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ، تو جب مقدس پہاڑی پر چڑھے گا، کوہ طور پہاڑ پر چڑھے گا تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ موسیٰ جب مقدس پہاڑی پر چڑھے گا تو اپنے نالین کو اتار کر چڑھنا۔ اب یہ جو نالین کا ذکر ہے اللہ پاک نے خود قرآن میں بیان فرما دیا، قرآن میں بیان فرما دیا۔ آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بشری لباس جو ہے جو آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس بشری لباس میں آدم علیہ السلام کے جوتے بھی تھے۔ وہ جوتے چمڑے کے لیے بنے تھے، وہ جوتے کھجور کے پتوں سے بنے تھے جو آدم علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جوتے کی جو ابتدا ہے وہ بھی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ انسان کی خوبصورتی میں اس کا لباس بھی ہے، انسان کی خوبصورتی میں اس کی داڑھی شریف بھی ہے، انسان کی خوبصورتی میں اس کی ٹوپی بھی ہے، انسان کی خوبصورتی میں اس کا چہرہ بھی ہے، انسان کی خوبصورتی میں اس کے جوتے بھی ہیں۔ وہ جو بھی اچھا لباس پہنے گا تو ظاہری جو انسان کے احوال ہیں وہ انسان پہچانا جائے گا انسان کتنا خوبصورت ہے اور اپنی صفائی کتنی رکھتا ہے۔ لہٰذا جوتوں کی ابتدا جو ہے وہ بھی آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ انسانی فطرت ہے، اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، بغیر جوتوں کے انسان چل نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر یہ جوتے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ جوتے جو ہیں ہم جوتے کہیں گے، لیکن انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے بھی جوتے، لیکن نسبت کیا ہے انبیاء علیہ السلام سے ہوئی تو وہ جوتے ہیں جوتے، لیکن اس کو نالین شریف کہا جائے گا کہ انبیاء علیہ السلام سے نسبت ہے ان کی۔ کیا فرمایا؟ یہ نسبت جو ہے جوتوں کی نسبت انبیاء علیہ السلام سے باقی امتوں میں بھی چلی آئی، اور یہ نسبت جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئی۔ ادھر کوہ طور پہاڑ کے لیے، مقدس پہاڑی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ جب پہاڑ پر چڑھنا تو نالین اتار لینا کیونکہ مقدس پہاڑی ہے۔ اور ادھر ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبے کو تعمیر کرتے ہیں، تو اس پتھر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے نرم ہو جاتا ہے، وہ ایسا نرم ہوتا ہے تو اس کے نشان جو ہیں پتھر پر بن جاتے ہیں۔ اللہ کی کیا شان ہے! اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کو قیامت تک کے لیے بطور نشانی کے طور پر رکھنا تھا، تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اس پتھر پر کھڑا کیا، وہ ذات کا پتھر تھا۔ پتھر پر کھڑے ہو جائیں تو پتھر نرم نہیں ہوتا، پتھر وہ سخت ہے، ساکن ہے۔ آپ چڑھیں میں چڑھوں نرم نہیں ہوتا، کوئی بھی چڑھے نرم نہیں ہوتا۔ اللہ کا نبی ابراہیم چڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو فوم کی طرح نرم کر دیتا ہے۔
تو اس کے نشان آج بھی باقی ہیں، اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ حج کرام آئیں گے، طواف کعبہ کریں گے، ان کے لیے حکم ہے کہ جب طواف کر لو تو مقام ابراہیم کے سامنے، پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں 2 نفل پڑھو، میں تمہارے نفلوں کو قبول فرماؤں گا۔ پتہ کیا چلا، جس کی پتھر کی نسبت بھی اللہ کے نبی کے پاؤں کے ساتھ ہو جائے، وہ پتھر بھی کوئی عام پتھر نہیں رہتا، پھر قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے تبرک بن جاتا ہے۔ آج ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، فقہ کا حکم ہے، سرکار کے حدیث پاک ہے، آپ طواف کر لیں تو مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر نفل پڑھیں، یہ ضروری ہے۔ وہ جو در حقیقت قدم ابراہیم علیہ السلام تھے، لیکن حقیقت میں اللہ پاک نے ان قدموں کو مصطفیٰ کے قدم بنایا تھا، تو اللہ پاک جھکانا چاہتا تھا کہ اے کائنات والو، تمہاری اوقات اللہ کے نبیوں کے قدم سے بڑھ کر نہیں ہے، تمہیں جھکنے کا حکم اس لیے دیتا ہوں، اس پاؤں کی نسبت اللہ کے نبی ابراہیم سے ہو جائے، وہ پتھر اتنی شان والا ہو جاتا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ابراہیم کے قدم کی نسبت پتھر سے ہو جائے، وہ پتھر بڑا اعلیٰ ہو جاتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں تو پھر وہ پتھر کتنا اعلیٰ ہوگا، مصطفیٰ کے قدم کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ اب خود دیکھ لیں، یہ جو ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں، یہ سبھی کو پتہ ہے، یہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہے، ایڑیوں سے نکلا ہے، تو اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا ہوا پانی اتنا عظیم تبرک ہے، اتنا عظیم تبرک ہے، اللہ پاک نے اس پانی کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ جتنے بھی لوگ پانی پئیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین کی وجہ سے پئیں گے، جناب اسماعیل کے قدموں کی وجہ سے پئیں گے، کیونکہ نسبت ہوئی پانی کی جناب اسماعیل کے قدموں سے ہوئی، وہ پانی کیا ہوا، متبرک ہو گیا، متبرک ہو گیا۔ ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، صفا مروہ پہ سعی کرتے ہیں، تو ہمیں حکم ہے جہاں دوڑنا ہے، ایک مقام ہے، جہاں سے لے کر یہاں تک دوڑنا ہے، ایک قید متعین ہے، آپ نہیں دوڑیں گے تو آپ شریعت کے خلاف چلیں گے، سنت کے خلاف چلیں گے، اکابرین کے طریقے کے خلاف چلیں گے، کیونکہ حکم ہے جس چیز کا کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے وہاں جا کر۔ تو پتہ یہ چلتا ہے، میں نسبت کی بات کر رہا تھا، لہٰذا جس کی نسبت بھی جس ایسی شخصیت سے ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس چیز کو بھی متبرک کر دیتا ہے، متبرک کر دیتا ہے، کہ مصطفیٰ کی نسبت کوئی عام سی نسبت نہیں، سرکار کے جوتے بھی، نالین پاک بھی کوئی عام سی نالین نہیں، عام سے جوتے نہیں، وہ کائنات کے سب سے افضل جوتے اور نالین ہیں، کہ اللہ نے فرمایا کہ کائنات والوں، تمہاری نسبت جو ہے وہ سب سے زیادہ نسبت آپ کی اسی وجہ سے ہے کہ تمہیں یہ میں حکم دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کے نالین سے جڑے رہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے نالین کے ساتھ جڑ جاؤ، مصطفیٰ کے نالین کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اس لیے جناب حکم دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ کو حکم دیا گیا صفا کوہ طور پہاڑی پر آنا، تو فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو اپنے جوتے اتار کر آنا۔ جوتوں کی بڑی اہمیت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اپنی زندگی میں جو ہے، اپنے لباس میں، اپنے معاملات میں، اپنی خوبصورتی میں جو ہے، جوتوں کو لازم کر لو، جوتوں کو لازم کر لو۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالین پاک جوتے خود بھی پہنا کرتے تھے، اور سرکار کے لیے تحفے بھی آیا کرتے تھے، جوتے حبشہ سے آتے، شام سے آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کا جو تحفہ ہے اس کو بھی قبول فرماتے، اور آپ زیب تن بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک بڑے عظیم نالین پاک، بڑے عظیم نالین پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ میں نے کیا دیکھا، سرکار نے
ایک خوبصورت رنگ کے حبشہ سے بنے ہوئے جوتے جو ہیں نالین وہ حضور نے پہنے، سرکار پہن کر باہر نکلے تو ایک صحابی کو وہ بڑے پسند آئے۔ آج کہ یا رسول اللہ یہ جوتے آپ نے کہاں سے بنوائے ہیں اور یہ کہاں سے لیے ہیں؟ تو میں بھی ایسے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ صحابہ یہ مدینہ سے نہیں ملیں گے، یہ حبشہ سے آئے ہیں، حبشہ سے میرا غلام میرے لیے تحفے لے کر آیا ہے، اس تحفے کو میں پہن کر پھرتا ہوں۔ تو سرکار اس کو پسند فرمایا کرتے، تحفے لیا کرتے تھے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نالین پاک کے ساتھ جو ہے جوتوں کے ساتھ اگر مٹی لگ جاتی ہم دیکھا کرتے تھے وہ مٹی خود جو ہے سرکار کی نالین پاک سے جڑ جایا کرتی تھی۔ سرکار کے جوتے خود بخود ہی صاف ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے مزیداری کی بات یہ ہے، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں نماز پڑھانے کے بعد جو ہے حضور نے جلدی کے ساتھ جو ہے سرکار نے مسجد سے نکل گئے، مسجد سے سرکار تشریف لے کر چلے گئے، اور ہم حضور کو دیکھتے رہے کہ سرکار کہیں گئے ہیں کہ ابھی تک واپس آ رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا عمل یہ تھا، ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم یہ دیکھا کرتے تھے اگر تو حضور نالین پاک پہن کر گئے ہیں تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ سرکار دیر بعد آئیں گے، اگر سرکار نالین کے بغیر باہر نکلے ہیں کہیں قریب ہی گئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لے کر آ جائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم سے رہا نہ گیا کہ حضور ہمارے یہاں موجود نہیں، ہم سبھی بیٹھے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بھی، ابو بکر صدیق بھی، فاروق اعظم بھی، علی اور مرتضیٰ بھی، بڑے بڑے صحابہ، ہم نے دیکھا ہم بعد دروازے پر ہیں نا تو سرکار کے نالین پاک موجود نہیں تھے، ہم بھی سرکار کے پیچھے ہو گئے۔ چلتے چلتے جس گلی سے گزرتے تھے خوشبوؤں کے حلے آتے تھے، اے صحابہ خوشبوواں ادو بھی سنگتے ہوندے سن کہ مصطفیٰ دے قدماں دیاں خوشبوواں، کہ اس واسطے کائنات بھی مصطفیٰ آئے تو خوشبوواں لے کے آئے نے، کائنات کو ساری خوشبوواں ملیاں بھی تو مصطفیٰ صدقے ملیاں نے۔ ہریرہ فرماندے نے اسی سرکار دے پیچھے جا رہے ہیں، خوشبوواں آ رہیاں، جاندیاں نا اسی ایک ایسے صحابی دا باغ آیا، سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے کے چلے گئے، سرکار باغ میں تشریف لے کر چلے گئے، ہم بھی سرکار کے پیچھے۔ جب سرکار نے ہمیں دیکھا نا، خاص مجھے دیکھا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سرکار نے مجھے دیکھا نا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے میرے قریب نہیں آنا، میں بھی ایک بات کر رہا ہوں، میرے قریب نہیں آنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین پاک اتارے، چارپائی پر تشریف فرما ہوئے، نالین پاک اتارے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ان نالین پاک کو پکڑ لو، میرے جوتوں کو اٹھا لو، باہر گلی میں کھڑے ہو جاؤ، جو بھی شخص گزرے گا نا اس سے میرے جوتے دکھا دینا اور جنت کی بشارہ دے دینا ہے، اسی وہ سبحان اللہ، جنت کی بشارہ دے دینا۔ عرض کیا حضور جوتے ساتھ جنت کی بشارت؟ میرا کہا میں ہاں ابو ہریرہ میں جو کہہ رہا ہوں لے جاؤ اس کو، جو بھی میرے جوتے دیکھے گا اسے جوتے دکھا دینا ایسے تو جنت کی بشارہ بھی دے دینا۔ وہ کئی لوگ آئے، ابو ہریرہ نے ان کو جوتے دکھائے تو ابو ہریرہ نے حضور کی زبان طیبہ سے ان کو جنتی ہونے کی بشارہ دی۔ پھر جب سارے آئے دیکھ کر چلے گئے تو پھر آئے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا فاروق اعظم، سبحان اللہ، فاروق اعظم ہے نا، تو فاروق اعظم نے کہا ابو ہریرہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ حضور نے جوتے تمہیں دیے ہیں اور حضور نے یہ فرمایا کہ ان کو دکھا دینا اور ان کو جنتی ہونے کی بشارہ دے دینا۔ ابو ہریرہ اگر تو یہ چاہتا ہے، اگر تو یہ مناسب سمجھے تو یہ جوتے مجھے عطا کر دے، اسی وہ سبحان اللہ، یہ جوتے مجھے عطا کر دے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یا فاروق اعظم تسی میرے تو سینئر ہو، تسی جوتے سرکار دے پھاڑ لو۔ جناب عمر فاروق نے سرکار دے جوتیاں پھڑیاں، سرکار دے نالین پاک پھڑے تو پھڑ کے آپ نے بغل میں چھپا دیتے، سرکار فری ہوئے، حضور باہر تشریف لے کے آئے، یا جناب فاروق اعظم نے ابو ہریرہ نے بلایا جوتی پیش کرو، نالین پیش کرو، صحابہ اندر چلے گئے۔ حضور نے دیکھا کہ فاروق اعظم اپنی بغلوں کے اندر جو ہے مصطفیٰ کے نالین چھپا کر کھڑے ہیں۔ میرے آقا فرمایا عمر فاروق یہ جوتے نالین مجھے دے دو، آج کہ یا رسول اللہ آپ کے نالین مجھے بڑے پسند ہیں۔ میرے آقا فرمایا عمر یہ بات لکھ لو، جو
بھی میرے نالین سے محبت کرے گا اللہ پاک میں محمد مصطفیٰ اس بندے کو جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ جو بھی میرے نالین سے محبت کرے گا فاروق اعظم سن لو، جو میرے نالین سے محبت کرے گا میں محمد اس بندے کو جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا ایمان صرف اور صرف مصطفیٰ کے نالین پاک تک ہے۔ اس لیے ہمیں یہ فرمایا گیا کہ مصطفیٰ کے نالین سے جڑو، مصطفیٰ کے نالین سے محبت کرو، مصطفیٰ کے نالین کا عکس بنا کر، نقشے بنا کر اپنے بچوں کے سینے پر لگاؤ تاکہ بچوں کو یہ پتہ چلے، خود بھی لگاؤ، بچوں کو یہ پتہ چلے یہ نالین کسی عام شخصیت کے نالین نہیں، یہ نالین ہمارے آقا کے نالین پاک ہے۔ یہ ہمارے اولیاء کا، بزرگان دین کا یہ عمل رہا ہے، وہ اپنے طالب علموں کو، اپنے بچوں کو جو ہے حضور کے نالین پاک کے نقشے سکھایا کرتے تھے، نقشے سکھایا کرتے تھے۔ آج لوگ بدعتی ہونے کے یہ فتوے لگاتے ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ جس سرکار کے نالین پاک کا نقشہ بنا کر اپنے سینے پر لگانا، یہ ہر ایک غلام کی یہ آرزو ہوتی ہے، وہ جو نقشہ نالین پاک کا غلام، سرکار کا غلام جو ہے وہ نقشہ نالین پاک کا سینے پر لگاتا ہے تو اسے یہ پتہ ہوتا ہے یہ نالین پاک کسی اور کے نالین پاک نہیں، یہ میرے آقا کے نالین پاک ہے، یہ اس کا نقشہ ہے۔ جو بھی سرکار کے نالین سے محبت کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور دا سونا صحابی، سرکار دا سونا صحابی، انہاں دا عمل مبارک ایسی عمل ایسی جناب عبداللہ بن مسعود دا، کہ آپ اس شخصیت نے عبداللہ بن مسعود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماندے ہوندے سن۔ انہاں دا ایک بڑا ایک عظیم واقعہ ہے، میں بطور محبت کے طور ہاں پیش کر رہے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود انہاں دی ٹنگاں بڑیاں پتلیاں سن، ٹنگاں بڑیاں پتلیاں سن، انہاں چھپا کے رکھتے ہوندے سن، تہہ بند دے وچ نا دھوتی چھپا کے رکھتے ہوندے سن۔ ایک دن صحابہ کرام نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تو بڑا سمارٹ ہے، بڑا پتلا ہے، تو اس طرح کر کے نا درخت ہے کھجور دا، ادھر چڑھ جا تو کھجور لا رہے تھلے۔ تو سے عبداللہ بن مسعود نے پہلے انکار کیا، بعد چوں حامی بھر لی، ٹھیک ہے میں چڑھ جانا۔ جب چڑھے نا درخت دے ہوتے، کھجور دے درخت دے ہوتے، تو اللہ والوں کے ہوا دا جھونکا آیا نا تو وہ کپڑا جڑا ہے وہ ٹنگا تو ہٹ گیا، جو ہٹ گیا تو ٹنگا سی پتلیاں صحابہ کرام دیکھ کے مسکرا پے، اچھی وہ سبحان اللہ یار، صحابہ کرام دیکھ کے مسکرا پے، صحابہ کرام مسکرائے تو عبداللہ بن مسعود تھلے آئے نا تو حضور بھی تشریف فرما سن، سرکار بھی تشریف فرمانا۔ سرکار نے پوچھے صحابہ کوئی گل تو ہوئی، کوئی تسی کیوں ہنسے ہو، یا تو کوئی گل ہوئی پھر ہنستا ہے بندہ، ایویں تسی کیوں ہنسے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اسی کی ویکھیا ہے عبداللہ بن مسعود دیا پتلیاں ٹنگاں ہوا دا جھونکا ہے، انہاں لکا کے رکھی ہوئی سن، چھپا کے رکھی ہوئی سن، یہ پتلیاں ٹنگاں اسی اج ویکھیاں نے، اس واسطے نوں ہس آ گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ تسی جاندے نہیں کہ عبداللہ بن مسعود ہوے کہ تسی دیکھیا ہے ایدیاں ٹنگاں پتلیاں نے، اللہ دی عزت دی قسم ہے اے میزان عدل دے اوتے جناب عبداللہ بن مسعود دیاں اے پتلیاں ٹنگاں احد تو بھی بھاریاں ہو گیا، احد پہاڑ تو بھی بھاریاں ہو گیا، تسی دیکھ دیو ٹنگا پتلیاں نے، لیکن اللہ دے ہاں عبداللہ بن مسعود دی اے ٹنگا احد پہاڑ تو بھی بھاری ہو گیا، احد پہاڑ تو بھی بھاری، کیوں کہ عبداللہ بن مسعود کی نسبت بھی مصطفیٰ سے ہے۔ تے پھر کی آخدے ہون گے اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، پڑھو اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نالے پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نالے پیار ہونا چاہیدا۔ اے عبداللہ بن مسعود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نالے پاک چکدے نے، اپنی بغل میں چھپا لیندے نے،
اپنی بغل میں چھپا لیندے نے. آپ دا عمل مبارک سی نبی پاک علیہ وسلم جو مسجد نبی شی بناؤندے سن جناب عبداللہ بن مسعود بوے تے کھڑے ہو جاندے سن. نبی پاک علیہ وسلم نے جوتے مبارک اتارنے جناب عبداللہ بن مسعود چک لینے چک کے اپنے بغل میں چھپا لینے. اگر نبی پاک علیہ وسلم کدھر باہر جاندے ہوندے سن عبداللہ بن مسعود نال نہ روندے نے حضور نالے پاک اتار دے نے عبداللہ بن مسعود بغل میں چھپا لیندے نے. اور صحابہ کرام دا عمل مبارک سی جو صحابہ کرام ویکھدے سن عبداللہ بن مسعود مصطفیٰ دی جتیاں چکدا ہے مصطفیٰ دے نالے پاک چکدا ہے. صحابہ کرام نے اے مشہور کر دیتا ہے عبداللہ بن مسعود کوئی عام نہیں مصطفیٰ دی جتیاں چکن والا ہے. عبداللہ بن مسعود کوئی عام نہیں مصطفیٰ دی جتیاں چکن والا ہے مصطفیٰ دے نالے پاک چکن والا ہے. جو سرکار ویکھدے سن نا حضور فرمان دے ہوندے سن جن جنتی بندہ ویکھنا وہ عبداللہ بن مسعود نے ویکھ رہے تے پھر سرکار فرمان دے ہوندے سن اے میرے نالے نال محبت کرتا ہے اللہ دا جبریل ادھر محبت کرتا ہے. پھر سرکار فرمان دے ہوندے سن عبداللہ بن مسعود میرے نالے سے محبت کرتا ہے. جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے روک کر اس کے قرآن کی تلاوت کو سماعت کرتے ہوتے ہیں سماعت کرتے ہوتے ہیں. اب یہ بڑا ایمان افروز واقعہ سماعت کیجیے گا آپ کو بڑا ذوق آئے گا. حضور کے نالے پاک کی برکات کتنی ہیں سماعت کیجیے گا. ایک یہودی مدینہ پاک چ رہندا سی اکھا تو نبینا سی اکھا تو نبینا سی نظر نہیں سی آتا. انہیں بڑے بڑے علاج کروایا اپنے لیکن بینائی واپس نہ لوٹی بینائی واپس نہ لوٹی. لیکن بہت بڑا گستاخ سی سرکار کا. یہ بیٹی سی وہ بیٹی چھپ کے جو ہے اس نے اسلام قبول کیتا حضور دی صحابیہ بن گئی لیکن خفیہ چھپ کے رہندی ہوندی سی. یہ باپ نبینا ہوندے سن اس لڑکی دے یہودی سی شخص انہیں بڑے علاج کروائے تو کوئی معاملہ حل نہ ہویا. تو بیٹی ایک دن کہندی ہے کہ ابا جان اگر تسی مناسب سمجھو نا ایک حکیم تنوں میں بھی دس دینی ہاں. کچھ وہ سبحان اللہ یار ایک حکیم تنوں میں بھی دس دینی ہاں کہ جتنے کائنات میں شفاواں ملدیاں نے کائنات میں شفاواں ملدیاں نے. باپ بڑا خوش ہو جا ہو سکے بری ہے تو ہے میری بیٹی لیکن تیری بڑی مہربانی ہوئے گی بیٹی اگر تو مینوں ایسی دوائی لے کے دے کہ میری بینائی واپس لوٹ آئے اس وڈی میرے پاس کئی شاید خوشی کی گل ہے. اب میں کہ ابا جان میں تمہیں دوائی لے کے دیواں گی ایسے حکیم کو لے کے دیواں گی انشاءاللہ تمہاری بینائی واپس لوٹ کے آ جان گی. باپ بڑا خوش ہویا اس اپنی بیٹی نے بھیجیا بیٹی جا تو جا کے دوائی لے کے آ حکیم کو. نبی پاک علیہ وسلم دی پاک بارگاہ چاہیاں وہ لڑکی حضور دی بارگاہ چاہیے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی جانتے ہو میں چھپ چھپ کے ایمان لے کے آئی سا میرے باپ بڑا یہودی ہے گستاخ ہے یا رسول اللہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ انہوں اسلام میں دولت نصیب ہو جائے. حضور تسی اپنے جو نلیانے پاک ہے نا مینوں ایک باری عطا فرما دیو اچھی بہت سبحان اللہ یار نلیانے پاک مینوں عطا فرما دیو. تو اس وقت سرکار دے نلیانے پاک جناب مولا علی المرتضیٰ دے کول سن اچھی بہت سبحان اللہ مولا علی المرتضیٰ دے کول سن. اے او علی ہے جہدے بارے سرکار نے فرمایا کہ صحابہ تسی جانتے ہو کہ اللہ پاک نے ایک ایسا بندہ ہے تمہارے وچ موجود ہے ایک اللہ پاک دا ایسا بندہ ہے او دے ایمان نو اللہ پاک نے خود چڑیا ہے او دے ایمان نو اللہ پاک نے خود چڑیا ہے. صحابہ نے عرض کی فدا کمی وابی یا رسول اللہ وہ کیڑا خوش نصیب شخص ہے جہدے ایمان نو اللہ نے چڑ لیا ہے جہدے ایمان نو اللہ نے چڑ لیا ہے. میرا کہ فرمایا کہ صحابہ میرا علی ہے سبحان اللہ علی دے ایمان اللہ نے چھوڑ لیا ہے کیونکہ علی میرے نلیان محبت کرتا ہے. اللہ پاک نے نلیان پاک دی محبت کی وجہ نال اللہ پاک نے علی دے ایمان چن لیا ہے ایمان چن لیا ہے. علی کو روائیاں عرض کر دیا نے علی سرکار دی نلیان پاک میں دے دیو میں اپنے ابا جانو جا کے وکھاؤنیاں نے. آپ نے فرمایا کہ تیرے ابا جان نظر تے آندا کوئی نہیں وہ کی ویکھے گا. آپ نے فرمایا کہ بیٹی اس طرح کر کہ حضور دے نلیان پاک فلاں فلاں جگہ تے پے نے تو چک کے لے آ بس چک کے لے آئیاں تے ایک کپڑا یا کوئی کاغذ جو بھی موجود سی وہ بھی چک کے لے آ. جناب مولا علی المرتضیٰ نے حضور دے نلیان پاک چکے تے چک تو چاڑیا
چاڑ کے جو ہے وہ کاغذ سے یا کپڑے کے اتنے وہ مٹی کے آثار جو سرکار کے نالین پاک کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اس وقت آپ نے جھاڑ کا جو ہے اس کے اندر ڈال دیا، کپڑے میں یا کاغذ میں ڈال دیا. کہا بیٹی انہوں لے جا، انہوں لے جا تے اپنے باپ دی اکھاں میں پا دئی. اللہ پاک بینائی عطا فرما دے گا. سبحان اللہ، بینائی عطا فرما دے گا. پھر کیا فرمایا؟ حضرت مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بیٹی جو ہے وہ لے کر چلی گئی. جب گھر گئی نا تو قدموں کی آہٹ کو باپ نے سنا تو باپ نے کہا بیٹی آ گئی ہیں؟ حکیم کو ہو گئے؟ عرض کر دیا ابا جان میں آ گئی ہوں. میں بیٹی پھر دیر نہ لا، جلدی جلدی سرما میرے آنکھ میں پا. یہ آنکھ نہیں تو جہان نہیں، یہ حقیقت ہے. میں بیٹی جلدی جلدی سرما میرے آنکھوں میں چپا. بیٹی نے سلائی لی، سلائی لے کے باپ دی آنکھوں میں چپائی. ایک آنکھ میں حضور دے نلیند نال لگی مٹی، اس یہودی جو گستاخ سی سرکار دے نلین پاک دے نال لگی ہوئی مٹی وہ دی آنکھوں میں گئی. ایک آنکھ میں پہنچ دیر سی اللہ پاک نے دوسری آنکھ میں بھی بینائی واپس لوٹا چڑھے گئی. بینائی واپس آ گئی، بینائی واپس آ گئی. بڑا خوش ہو جا. بیٹی نے متھا چومیا، چوم کے بڑا خوش ہے. بیٹی تو کتنی خوش نصیب ہے، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو مینوں اکھاں عطا کیتیاں نے. کیڑا حکیم سی؟ باپ بڑا خوش ہویا. باپ نے آکھیا کہ وہ مینوں حکیم ملا تے صحیح، کیڑا ایسا حکیم ہے جدی سرمے دی وجہ نال، جدی سرمے دی وجہ نال اللہ پاک نے میری بنائی عطا کیتی ہے. انہیں کہا ابا جان میں تمہیں جاندی ہاں، تسی بندے صحیح نہیں، تیرے رویے صحیح نہیں، تیری زبان اچھی نہیں، تیری زبان اچھی نہیں. میں بیٹی ملا تو صحیح ہے کون؟ ملان کے حرج ہے، ملاقات کے حرج ہے، ملا تو صحیح. کہ ابا جان نہیں، مجھے پتہ تسی بندے صحیح نہیں، تسی ہے میرے باپ لیکن حضور دے گستاخ ہو، جو سرکار دے گستاخ ہو. پھر باپ شاہ بعد چوں ہے، پھر باپ کی کوئی قدر نہیں، جو حضور دے تو گستاخ ہے. کہ بیٹی میں جو مرضی ہاں لیکن جن طرفوں میری شفا ملی وہ حکیم تے ملا، مینوں حکیم تے ملا. وہ بیٹی حضور نو لے کے اس اپنے باپ نو لے کے جو ہے سرکار دی بارگاہ چا گئے. حضور دی بارگاہ چاہیے نا. انہیں عرض کی تھی سونے ماں سار دے کاجل والے آؤ حامیم دے کلا والے عالم نشد سینے والے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور میرا باپا آئے، انہوں بنائی عطا کی دی گئی ہے. میرا آقا نے فرمایا، میرا آقا نے فرمایا تیرے بنائی دیتی گئی ہے. اب میرا آقا نے فرمایا میری شان ہوئے بابا ارسلناک الا رحمت للعالمین. تینوں میں اکھاں دیتیاں نے، حضور نے فرمایا تینوں میں اکھاں دیتیاں نے نا تے میری شان ہے، میں سب واسطے رحمت بن کے آیا، سب واسطے رحمت بن کے آیا. تو انہیں عرض کی، انہیں کیا تسی مینوں اکھاں دیتیاں نے، تہاڈا سرما لے کے گئی سی میری بیٹی. انہیں لئی چھری لے کے اپنی اکھ دا ڈھیلا اپنے اکھ دے ڈھیلے وچ ماری تے اکھ دا ڈھیلا باہر کڑ دیتا. تو دوسرے بھی کڈن لگے نا تے پہلا پھر فٹ ہو گیا. اسی وہ سبحان اللہ یار، کڑیا چھری ماری باہر کڑیا تو دوسرے آنکھ میں چھری ماری پہلا فٹ ہو گیا، دوسری میں ماری پھر دوسرا فٹ ہو گیا، پہلا فٹ ہو گیا پھر دوسرا فٹ ہو گیا. بڑا پریشان ہویا. ایک کی وجہ ہے میں تو کہتے کوئی شفاوا لیانیاں کوئی سی ہیں، میں تو شفاوا لیانیاں کوئی سی ہیں. میرے آقا نے فرمایا میں کائنات واسطے رحمت بن کے آیا وا، میں تینوں پہلے عطا کر دینا وا. اللہ دی عزت دی قسم ہے میری شان ہے وے میں تینوں عطا کر دینا وا، پھر میں واپس نہیں لیندا. ہائے سبحان اللہ، تینوں میں عطا کر دینا وا پھر میں واپس نہیں لیندا. اے سرما کوئی عام جے سرما نہیں سی ہے، اے میرے قدمین شریف ہے، میری جوتی مبارک نال لگی مٹی سی، جی مٹی تیری اکھ میں پائی گئی اللہ پاک نے بنائی واپس لٹا دیتی. انہیں کیا کرے یہی حال ہے تو اپنا ہاتھ دیو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو. مصطفیٰ دے نلیان دے فیض دے نال وہ یہودی شخص بھی مسلمان ہو گیا. صحیح سرکار کے نلیان پاک سے محبت کرو. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.